کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ ظلم جو تھا وہ جاری تھا۔ تو اس کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ گئے یہودی علماء کے پاس اور ان سے کہا کہ ایسا ایک شخص ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، زیادہ تر غربا مساکین اس کے ساتھی ہے، اور شاید کچھ بھی ہو جائے وہ دین پر کمپرومائز نہیں کرتا، دین سے ہٹتے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ایسا طریقہ دکھاؤ کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کیا یہ شخص واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نبی ہے تو ایسا نہ کہ ہم ایسا کام کریں کہ اس کی وجہ سے ہم برباد ہو جائے۔ تو یہودی علماء نے ان پر 3 کویشچن کیے کہ آپ لوگ جا کر اس رسول سے یہ 3 کویشچن کرو، اگر اس کا آنسر صحیح آیا تو یہ واقعی پیغمبر ہوگا، اگر صحیح نہیں آیا تو وہ پیغمبر نہیں ہوگا۔ وہ یہ تھے کہ جا کر اس سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، روح کے بارے میں پوچھو۔ اگر روح کے بارے میں اس نے زیادہ تفصیل کی تو یہ نبی نہیں ہوگا، اگر زیادہ تر اختصار بھی کیا تو وہ پھر بھی نبی نہیں ہوگا، یعنی زیادہ تر شارٹ آنسر اس نے دیا تو پھر بھی نبی نہیں ہوگا۔ تو مشرکین آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا اور اس سے یہ کویشچن کی کہ روح کے بارے میں ہم کو خبر دو، اور ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو کہا کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارگیٹ انشاءاللہ، اس سے ایک بھول ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے انشاءاللہ جو تھا وہ نہیں بولا، تو اس کی وجہ سے وحی جو تھا وہ بند ہو گئی۔ کل وحی نہیں آئی، 1 ہفتہ بعد نہیں آئی، 15 دن بعد نہیں آئی، 1 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو مشرکین مکہ نے شور اور پروپیگنڈے شروع کی کہ اس محمد پر جو شیطان بیٹھتا تھا وہ اس سے چلا گیا۔ تو 40 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس کا جو جوابات ہے رسول اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ، سورۃ العنکبوت، سورۃ الکہف وہ نازل کی، اور جواب یہ دیا کہ جو ذوالقرنین تھا وہ ایک بادشاہ تھا، مسلم بادشاہ تھا، اور پوری دنیا پر اس نے بادشاہی کی، اس کا سیرس جو تھا اس کا نام تھا۔ تو وہ جو تھا ایک عظیم بادشاہ تھا، اللہ کی دین کے لیے وہ ساری دنیا جو تھا اس کو جو ہے ساری دنیا پر وہ گھوما تھا اللہ کی دعوت کے لیے۔ اور روح جو ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کا امر ہے، باقی علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور اصحاب کہف 3 آدمی تھے، 3 نوجوان تھے، شرک کی وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت کیا تھا، اور تقریباً 309 سال جو تھے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو وفات کیا تھا، اور پھر 309 سال بعد ان کو زندہ کیا۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ آپ لوگوں پر بھی، مسلمانوں کے لیے اشارہ یہ تھا کہ آپ لوگوں پر ہجرت آئے گا، اور آپ لوگ ہجرت کریں گے، کیونکہ جو ماقبل لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان لوگوں پر ہجرت آیا تھا، اور ان لوگوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ تو اس کے وجہ سے اور جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، وہ ایک بادشاہ تھا، تو آپ لوگ جائیں گے حبشوں کے بادشاہ کی طرف۔ اس میں فرسٹ ٹائم جو تھے 12 لوگ شامل تھے، پھر حبشوں کی طرف ہجرت شروع